ہسٹری بکس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ بغداد میں ایک بہت ماہر بڑھئی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک بہت ہی خوبصورت ممبر بنایا، بہت ہی حسین اور دلکش اخروٹ کی لکڑی سے اور بڑی محنت سے تیار کیا گیا۔ جو بھی اسے دیکھتا اسی کی خوبصورتی کے گن گاتا، اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی، اور یہ شہرت پھیلتے پھیلتے اتنی ہو گئی کہ جو بھی امیر شخص بغداد میں آتا اسی بڑھئی سے گزارش کرتا کہ مجھے یہ ممبر دے دو، میں فلاں مسجد کو عطیہ کر دوں گا۔ بڑھئی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں جناب، یہ ممبر تو مسجد اقصیٰ کی زینت بنے گا۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، لیکن بڑھئی سب کی باتیں سننے کے بعد بھی یہی جواب دیتا کہ میرا کام بس اتنا ہی تھا، میں نے اسے بنا دیا، اب کوئی بہادر اٹھے گا، مسجد اقصیٰ کو فتح کرے گا اور یہ ممبر مسجد اقصیٰ کی ہی زینت بنے گا۔ ناظرین، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ممبر کی کہانی پھیلتی گئی، اور پھر یہ کہانی ایک 7-8 سال کے بچے تک پہنچی، مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ ممبر بنانے والے کے جذبے سے متاثر تھا۔ اس بچے نے دل میں یہ عہد کر لیا کہ میں ہی مسجد اقصیٰ کو فتح کروں گا اور اس ممبر کو مسجد کی زینت بناؤں گا۔ پھر اس بچے نے جنگی تربیتوں پر توجہ دینا شروع کر دی۔ اس بچے نے دن رات ایک کیا اور خوب محنت کی۔ ناظرین، پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ میں نصب ہوا، اور لوگ اس کو آج بھی صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا اور جب آپ مصر تشریف لائے تو ان سے کہا گیا کہ حضور آپ بہت لمبی مسافت کر کے آئے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ اس پر صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا، اس دستار نے میرے آرام اور میری نیند کو ختم کر دیا ہے، لہٰذا آپ مجھے اس چھت کے نیچے لے چلے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر ان کے نائب نے کہا کہ حضور عام سے پہلے کچھ کھانا پسند نہیں کریں گے؟ سلطان ان کو دیکھ کر مسکرا دیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خوشی غائب ہو گئی جب وہاں 4 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلطان کے قدموں میں پتیاں بکھیرنا شروع کر دیں۔ سلطان نے پتیوں کو دیکھتے ہی قدم روک لیے اور فرمایا، صلاح الدین ایوبی یہاں پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا، اگر میری راہ میں کچھ بچانا چاہتے ہو تو میرے دل کو ایک ہی چیز سکون دیتی ہے، وہ ہے صلیبیوں کی لاشیں۔ اور سلطان نے سب سے پہلے مخاطب ہو کر کہا، جانتے ہو صلیبی مسلمانوں کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو وہ کامیاب کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ میری نظر فلسطین پر ہے اور تم میرے راستے میں پھول بکھیر کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروانا چاہتے ہو۔ ہٹا دو ان پھولوں اور لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے دلکش بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ ناظرین گرامی، صلاح الدین ایوبی نے اس وقت تاریخ ساز الفاظ کہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر مسلمان زندہ رہے تو وہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے، اور وہ اسی پر خوش ہوں گے کہ چلو ہم زندہ تو ہیں مگر وہ قوم کی حیثیت سے مر چکے ہوں گے۔ لیکن میری یہ اصلاح ہمیشہ یاد رکھنا کہ جہاں روٹی مزدوری کی قیمت سے زیادہ مہنگی ہو جائے وہاں 2 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ایک عورت کی عزت اور دوسرا مرد کی غیرت۔ ناظرین گرامی، دراصل مسجد اقصیٰ کے شہر یروشلم کو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں فتح کیا گیا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے تمام ادیان کے ماننے والوں کو بیت المقدس کا طواف کرنے کی اجازت دے دی، اور یہ بھی اعلان کیا گیا اگر وہ یہاں کچھ عرصہ رہنا چاہتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ عبادت کی بھی مکمل آزادی ہوگی۔ لیکن ناظرین گرامی، عیسائی کچھ عرصہ بعد اتنے دلیر ہو گئے کہ انہوں نے بیت المقدس میں ناچنا اور رقص کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان حکمران جنہیں سلجوقی ترک کہا جاتا تھا، اس وقت شام، فلسطین اور ایران کے حکمران تھے۔ ان حکمرانوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال رکھیں اور اس مقدس شہر کا احترام کریں، لیکن عیسائیوں کو مسلمانوں سے سخت نفرت تھی، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اس شہر میں رہیں۔ اس پر مسلمانوں نے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا۔ لیکن وہاں ایک عیسائی راہب تھا جس کا نام پیٹر تھا۔ اس نے لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنائیں اور اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان عیسائیوں پر تشدد کر رہے ہیں۔ اس نے اس جھوٹی کہانی کا واویلا یورپ کے تمام بڑے ممالک یعنی برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور یونان میں کیا۔ اس نے اس مقدمے کے لیے چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستوں کا بھی دورہ کیا تاکہ مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ میں ان کی حمایت حاصل کی جائے۔ دوستو، پوپ نے سن 1095 میں فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کروائی جس میں عیسائیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں۔
انہوں نے صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے 10 لاکھ لوگوں کو جمع کیا۔ صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والے ہر عیسائی گروہوں کی صورت میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی داخلی جھگڑوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے، اس لیے مسلمان اپنا دفاع مضبوط طور پر نہ کر سکے اور 42 دنوں میں جنگ ہار دی، جبکہ دوسری طرف عیسائیوں نے مسلمانوں کے خون سے خوب ہولی کھیلی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کے بالکل برعکس تھا جو مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کے بعد عیسائیوں سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں بہت سے ایسے علماء بھی تھے جو دنیا کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ مسجد انسانی خون اور اعضاء سے بھری پڑی تھی۔ مسلمانوں کا قتل عام 8 دنوں تک جاری رہا۔ ناظرین گرامی، شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں نے پوپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم نے شہر فتح کر لیا ہے۔ یروشلم کے قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکا، یہاں تک کہ وہ جنگ کے لیے کوئی مدد بھی روانہ نہ کر سکا۔ جلدی جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا اور انہوں نے دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا طرابلس میں وہ خزانہ تباہ ہو گیا جہاں 30 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ لیکن ناظرین، پھر حالات نے اس وقت کروٹ بدلی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی حکومت سنبھالی۔ سلطان نصیر الدین زنگی ان کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ان کی طرف بھرپور توجہ دی تاکہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ صلاح الدین نے فاطمی حکمرانوں کا تختہ پلٹا اور 1175 عیسوی میں مسلمانوں کا حکمران بنا۔ بعد میں اس نے مسلم دنیا کے بہت سے علاقوں کو متحد کیا، جن میں مصر، شام، لبنان اور شمالی عراق شامل ہے۔ سن 1186 عیسوی میں اس نے یروشلم کے مقدس شہر کو فتح کیا۔ فتح کے بعد سلطان نے قیدیوں سے منصفانہ اور رحم دلانہ برتاؤ کیا۔ اس نے ہر قسم کی لوٹ مار سے لوگوں کو منع کیا، قتل عام سے روکا، شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دی۔ اس نے عیسائیوں کو ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ تمام کے تمام قیدیوں کو باعزت طور پر رہائی دے دی گئی۔ صلیبیوں نے ایک بار پھر سن 1190 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر دیا۔ سلطان کو جب کہیں سے مدد نہ ملی تو وہ تنہا اس جنگ میں اکیلا کود پڑا۔ اس جنگ میں انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیردل اس کے مد مقابل تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ جنگ شروع ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے ایک ہی وار سے رچرڈ کا گھوڑا گر گیا اور مر گیا۔ سلطان چاہتا تو اسے بھی وہاں ہی ایک ہی وار میں جنم رسید کر سکتا تھا، لیکن اس کی غیرت نے ایک بے بس انسان پر ہاتھ اٹھانا گوارا نہ کیا۔ سلطان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ بادشاہ کے لیے گھوڑا لایا جائے تاکہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مقابلہ کر سکے۔ دوستو، سلطان کی اس جواں مردی اور رحم دلی سے رچرڈ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لڑنے سے انکار کر دیا اور دونوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کی ریت سے دونوں ممالک کے باشندے آزادانہ طور پر اس شہر کے مقدس عمارات کی زیارت کر سکیں گے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے فاتح صلاح الدین ایوبی۔ اللہ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔